والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل بہت اہم گفتگو ہوگی۔ اگر آپ آخر تک شامل سلسلہ رہیں گے تو آپ کو مختلف موضوعات پر اہم معلومات حاصل ہوگی۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت رسالہ ضیاء درود السلام سے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دین اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے میں آپ کی آڈیو کالز، ویڈیو کالز، آپ کے ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل آج بھی کریں گے۔ واٹس ایپ کے ذریعے اگر آپ چاہیں تو ویڈیو کالز کو ریکارڈ کروا سکتے ہیں ممکنہ صورت میں آج، ورنہ آئندہ ہم اس کو شامل کر لیں گے۔ نمبر اسکرین پر دیا بھی جاتا ہے، میں پھر بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں، 0315-825-2672 یہ واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس پر اپنی ویڈیو کال بھیج سکتے ہیں۔ آئیے سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی کال سے سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ میں نے قرضہ دینا ہے 50,000 روپیہ اور میرے پاس سردی پیسے نہیں ہے، میں نے اس کو قسطوں پہ ایک فریج لے کے دینی ہے، کیا کو وہ مجھے جو پیسے زیادہ پڑیں گے وہ سود تو نہیں ہے؟ اچھا، 50,000 روپے قرضہ تھا، اس کو انہوں نے فریج دے دیا، اب یہ قسطیں خود بھریں گے، کیا فرمائیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے سوال یہ پوچھا کہ ان پر 50,000 روپے قرضہ ہے اور اس کے بدلے انہوں نے فریج خرید کے ان کو دے دیا ہے اور قسطوں پہ فریج خریدا ان کو دے دیا۔ اب ظاہر ہے قسطوں پہ انہوں نے فریج خریدا تو اس کی قیمت زیادہ ہے، جی تو ایسی صورت میں پوچھنے کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر تو وہ فریج کی قیمت جو ہے جی وہ اگر 50,000 سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں جو زیادتی ہوتی ہے وہ سود ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہر وہ زیادتی جو عقد میں مشروط ہوگا، پہلے سے یہ تھا کہ ٹھیک ہے تم مجھے جو ہے اوپر یہ دے دینا پیسے یا فلاں چیز مجھے دے دینا اور اس کی قیمت جو ہے اس قرض سے زیادہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ سود ہے جو کہ شرعی طور پہ جائز نہیں۔ تو ان کے لیے آپ کیا فرمائیں گے؟ کوئی دوسرا؟ اس کا یہی ہے کہ اول تو اس کو ختم کیا جائے اس معاملے کو، ٹھیک ہے، اور اگر وہ سامنے والا راضی ہوتا ہے ٹھیک، تو 50,000 روپے جو ہے وہ جو ان کی قرض بنتا ہے صرف وہی دے، اس سے زیادہ انہیں نہ دے۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ میرا نام وکیل ہے، میں شیخ پورہ سے بات کر رہا ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ میں سگریٹ کا کام کرتا ہوں، میری گاڑی ہے، میں سگریٹ لوڈ کر کے دوسری جگہ پہ پہنچاتا ہوں، وہ لوگ آگے بھیجتے ہیں، تو کیا یہ کام میرے لیے حلال ہے؟ اچھا، فی نفسی ہی سگریٹ ایک تو پینا، پھر اس کا جو بھی مینوفیکچری ہوتی ہے، اس کی جو بنایا جاتا ہے، اب یہ گاڑی کے ذریعے اس کو آگے پہنچاتے ہیں، کیا فرمائیں؟ دیکھیں، وہ الگ بات ہے کہ طبی طور پہ یہ نقصان دہ ہے، لیکن شرعی طور پہ اس کی خرید و فروخت، اس کا کاروبار کرنا جائز ہے۔ اور انہوں نے کہا میرا یہ کام یہ ہے کہ اپنی گاڑی میں لوڈ کر کے کسی دوسری جگہ اس کو پہنچا دیتے ہیں، جی تو شرعی طور پہ یہ جائز ہے، ان کی کمائی حلال ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک، ویڈیو کال ہم شامل کریں گے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، میں یہ رکشہ ڈرائیور ہوں، اگر کوئی آدمی میرے رکشے میں سامان بھول جائے، جیسے اس کا والیٹ ہے اور اس کے اندر اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر نہیں ہے، صرف اس کے پیسے ہیں اور میں جو اس کو جانتا نہیں ہوں، اگر پیسے میرے کو مل جاتے ہیں تو اس کو پھر میں کیا کروں؟ جی، یہ محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کا خوف ہے اور ظاہر ہے آپ اس لیے سوال پوچھ رہے ہیں۔ جی، حل اس کا ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں، اب ان کو اپنی گاڑی میں کسی کا بٹوا اگر ملا، اس کے اندر مال ہے، تو یہ صورت جو ہے وہ
لقطے والی ہے, کسی کو گرا پڑا کہیں کوئی چیز مل جائے, مال مل جائے. اب ایسی صورت میں اس کے مالک کو تلاش کریں, اور جس جگہ سے وہ سواری ملی تھی, جس جگہ تک اتری تھی, وہاں آنا جانا رکھیں. کسی کوئی ایسا ذریعہ اپنائیں کہ مالک تک یہ پہنچ جائے. ٹھیک ہے. بٹوے کے اندر کچھ نہ کچھ اس طرح کے نمبرز, اس طرح کے معاملات کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں. اگر باہر صورت کوئی صورت نہیں بنتی اور اتنا عرصہ گزر گیا, ٹھیک, کہ اب اس کا مالک بھی اسے تلاش نہیں کرتا ہوگا, تو پھر شرعی حکم یہ ہے کہ اس رقم کو صدقہ کر دیں. جو شرعی فقیر ہو اسے دے دیں. لیکن صدقہ کرنے کے بعد کل کو مالک آ جاتا ہے اور کہتا ہے, اور وہ صدقے پر راضی نہیں ہوتا, تو اس صورت میں پھر وہ رقم انہیں دینی ہوگی. اچھا, یہاں پر جیسے ظاہر تو شریعت کا حکم آپ نے بیان فرمایا, لیکن اس نے انتظار بھی کیا, اپنی طرف سے کوشش بھی کی. اب شریعت کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اس نے اس کو صدقہ بھی کیا, لیکن مالک پہنچ گیا, تو اب آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اس صورت میں عمومی طور پہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ایسی صورت کم ہی بنے گی. صحیح. کہ مالک بولا تم نے صدقہ کیوں کیا؟ صحیح. وہ آگے سے کہ بھائی میں نے اتنا عرصہ انتظار کیا ہے, اب مجھے تو یہ امید ہی ختم ہو گئی تھی کہ آپ بھی اس کو تلاش کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں عمومی طور پہ لوگ راضی ہو جائیں, ٹھیک ہے میں نے آپ کی طرف سے صدقہ کیا, وہ اس پر راضی ہو جائے, ٹھیک ہے. لیکن پھر بھی اس کا حق ہے, مالک ہے وہ. اگر کہتا نہیں بھائی مجھے تو میری رقم چاہیے, تو اس صورت میں پھر انہیں دینی ہو. ٹھیک ہے. اچھا, یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر جس طرح کا دور ہے, معاشرہ ہے, جھوٹ عام ہے, تو شریعت کا جو یہ حکم ہے کہ وہ اپنا جو اس کا مال تھا وہ طلب کر سکتا ہے, تو اس سے جو جھوٹ والا شخص ہے, جو جھوٹ مطلب بول سکتا ہے کہ میں نے صدقہ کر دیا تھا, تو وہ دروازہ بھی بند ہو گیا. جی. کہہ سکتے ہیں ہم یہ کہ ظاہر اگر ایک اچھی خاصی رقم اور وہ کہتے میں نے تو صدقہ کر دی. ہاں, یعنی کہنا آپ یہ جانے اگر یہ حکم نہ ہو, ہاں, اور اس کے کہنے پر ہی اکتفا کر لیا جائے اور اس کو پر جی مطالبہ نہ کر سے, ایسا نہیں ہے. اگرچہ کر بھی دیا ہو, صحیح, پھر بھی شرعی طور پہ اس کو حق حاصل ہے مطالبہ کرنے. ٹھیک ہے. جی, اگلی ویڈیو کال آپ دیجیے. معذور کو نماز کیسے پڑھنی چاہیے جو مجھ جیسا معذور آدمی ہو؟ میں بیٹھ کے پڑھوں یا کھڑے ہو کے پڑھوں, کیسے پڑھوں؟ آپ مجھے یہ ارشاد فرما دیں. اچھا, ان کی ایک ٹانگ نہیں ہے معذور, اس حوالے سے ایسے جو معذور ہوتے ہیں کہ جن کے جیسے ٹانگ وغیرہ نہیں ہے, لیکن کسی سہارے کھڑے ہو سکتے ہیں. جی, ابھی بھی کھڑے ہوئے تھے یہ, تو اسی طرح یہ نماز پڑھیں گے, بیساکھی اپنے ساتھ رکھیں. صحیح. مشہور ہمارے یہاں ایک اسلامی بھائی ہیں, جی جی, جو انہیں عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں, ایک ٹانگ سے تقریباً معذور ہی ہیں وہ. جی جی, بیکار ایک ٹانگ ان کی. تو انہیں میں نے نماز اسی طرح کھڑے ہو کے پڑھ کے دیتا ہے, اور ان کے ساتھ بیساکھی ہوتی ہے. صحیح. اور ان کی پریکٹس ایسی ہے کہ وہ رکوع میں جاتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں تو اس کو لٹا دیتے ہیں, بآسانی جو سجدہ بھی کر لیتے ہیں, اس کے سہارے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں. تو لہذا ایسا شخص کسی سہارے سے اس طرح رکوع سجود کر کے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتا ہے, تو اسے اسی طرح ہی نماز پڑھنی ہوگی. صحیح. اور وہ صورت ہے کہ جو کسی سہارے بھی کھڑا نہ ہو سکتا ہو. صحیح. تو اس کے لیے ہے کہ جیسے آسانی ہو بیٹھ کے پڑھ سکتا ہو بیٹھ کے پڑھے. لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ اگر کسی سہارے سے کھڑے ہو کر اور اسی طرح پھر رکوع سجود وغیرہ کر سکتے ہیں, تو اسی طریقے سے انہیں نماز ادا کرنی ہوگی. مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اگر کسی کی, اچھا ایک تھوڑی دیر بعد دکھاتے ہیں, آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اس حوالے سے کہ اگر ٹانگ نہ ہو یا ایسے معذور ہوں کہ بیساکھی کا وہ استعمال کرتے ہیں, تو وہ کس طرح کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں, یعنی پریکٹس کس طرح ان کو ہو جاتی ہے. آپ کے ایس ایم ایس بھی جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین, ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں. پہلا ایس ایم ایس یہ ہے, اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ عید کے موقع پر جو گڈی نوٹ, نئے نوٹ لیے جاتے ہیں, تو اس پر بعض اوقات اوپر نوٹ پیسے دینے پڑتے ہیں. 1000 کی گڈی ہے تو 1100 روپے آپ سے وہ لیتے ہیں, تو اس حوالے سے فرمائیں یہ کیا ہے؟ دیکھیں, نوٹ کے بدلے میں نوٹ یہ خرید و فروخت ہوتی ہے. جی جی. تو اگر باہر سے کہیں سے نوٹ ہم نئے خریدتے ہیں تو ہمیں زیادہ قیمت دینی پڑتی ہے, اور یہ سلسلہ ہاتھوں ہاتھ ہوتا ہے, ادھار تو ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ شرعی طور پر جائز ہے, یہ سود نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے. کہ سود کے لیے جو علت بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر ایسی چیز کے ساتھ آپ تبادلہ کر رہے ہیں, خرید و فروخت کر رہے ہیں جس کی جنس بھی ایک ہو, قدر بھی ایک ہو, قدر سے مراد وہ چیز ناپ کر یا تول کر بکتی ہو, جیسے سونے کے بدلے سونا, چاندی کے بدلے چاندی خریدی, تو کمی زیادتی اس میں سود ہوگی. کہ جنس بھی ایک ہے, قدر بھی ایک ہے, وزن کر کے بکتا ہے. ٹھیک ہے. اب نوٹ ٹھیک ہے, کاغذ کے بدلے کاغذ ایک نوٹ ہے, کاغذ ایک ہی جنس ہے, جی جی, لیکن اس میں قدر نہیں ہے, یعنی وہ چیز وزن وغیرہ کر کے نہیں بکتی, صرف عددی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. تو
ایسی چیز میں شریعت نے کہا ہے کہ کمی زیادتی جو ہے وہ جائز ہوگی، ادھار اس میں ناجائز ہوگا، تو لہذا یہ شرعی طور پہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگلا SMS یہ ہے کہ اس حوالے سے ارشاد فرمائیں کہ نماز میں جو قرأت کی جاتی ہے تو سنت طریقہ اس حوالے سے کیا ہے؟ مثال کے طور پہ سنتوں میں ہم نے قرأت کی اور وہ سورہ فیل پر ختم ہوئی، آخری صورت ہم نے یہ پڑھی، تو اب فرض جب ہم اسٹارٹ کریں گے تو کیا سورہ قریش سے کریں گے یا آگے پیچھے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہر نماز کا الگ الگ اعتبار ہوگا۔ اب 4 سنتیں پڑھی ہیں آپ نے، تو 4 سنتیں میں جو چاروں رکعتوں میں جو صورت آپ نے پڑھی ہے، جی اب اس کے بعد 4 رکعت آپ فرض پڑھ رہے ہیں تو اس میں ترتیب آگے پیچھے کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی 2 رکعت والی نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور پہلی رکعت میں اس نے جو صورت پڑھی ہے تو اب یہ لازم ہے کہ دوسری رکعت میں اس سے آگے والی صورت پڑھے، ٹھیک ہے، اس سے پہلے والی، یعنی الٹی ترتیب پڑھنا یہ جان بوجھ کے ہوگا تو جائز نہیں ہوگا، گناہ گار ہوگا۔ ٹھیک ہے، لیکن الگ الگ نماز ہے، اس نے 2 رکعت الگ پڑھی ہیں یا 4 رکعت الگ پڑھی ہیں، اس میں جو صورتیں پڑھی تھیں، اب وہ الگ سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں ترتیب جیسا چاہے رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک۔ اچھا، اگلا SMS یہ ہے کہ جو مسجد کے امام صاحب ہیں کیا وہ مسجد کی رقم کو کسی کو ادھار دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ تو شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، بلکہ جو مسجد کا متولی بھی ہو، جی جی، تو جس کے بعد کچھ اختیارات ہوتے ہیں، اسے بھی جو ہے مسجد کی رقم کسی کو قرض دینے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ مدی چل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ مختلف موضوعات پر گفتگو چل رہی ہے اور الحمدللہ ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ آپ آخر تک شامل رہیں، مزید آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ آئیے مزید ہم آپ کی کالز کو شامل کرتے ہیں۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ جب میت کا انتقال ہو جاتا ہے تو بعض گھر والے ان کی تصویر کھینچ کر اپنے پاس رکھتے ہیں، یہ کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ میت کا انتقال ہو جاتا ہے، اب میت کا انتقال ہونے کے بعد ہی میت کہتے ہیں اس کو، تو خیر کیا فرمائیں گے؟ تصویر دیکھیں، اگر کوئی شخص مر گیا ہے، اب اس کی تصویر کھینچی جا رہی ہے، اس کے مرنے کے بعد، اس کی روح نکل جانے کے بعد، جی جی، اگر تو تصویر ایسی ہے کہ دیکھنے میں ایسا لگتا ہے کہ زندہ ہی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ زندہ آدمی ہی سو رہا ہے، تو ایسی صورت جو اس کی حکایت کرے، یعنی ایسا ہی لگے کہ اسے زندہ کی تصویر ہم کھینچ رہے ہیں، صحیح، تو ایسی تصویر کھینچنا جائز نہیں ہے، اس کا پرنٹ آؤٹ کر کے اس کو اپنے پاس رکھنا جائز نہیں ہوگا۔ ٹھیک، اگر تو وہ ایسی تصویر ہے کہ دیکھنے سے بھی وہ مردہ ہی معلوم ہوتی ہے، جیسے کفن میں لپٹی ہوئی ہے، دیکھنے سے ہی مردہ معلوم ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں وہ تصویر کھینچنا جائز ہے، اس کو اپنے پاس رکھنا بھی جائز ہوگا۔ ٹھیک جی، اگلی کال۔ جب فجر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے یا فجر کی جماعت سے پہلے نفل پڑھے جا سکتے ہیں؟ جی، جماعت سے پہلے فجر کا وقت شروع ہو جائے تو 2 رکعت سنت کے علاوہ کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ جماعت سے پہلے ہو، فرضوں سے پہلے ہو، فرضوں سے بعد۔ ٹھیک ہے، بس یہ ذہن میں رکھیں، فجر کا وقت شروع ہو گیا تو اب 2 رکعت سنت پڑھنی ہے، اس کے علاوہ کوئی نفل نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے، کوئی نفل پڑھنا جائز، باقی اپنی قضا نمازیں پڑھ سکتا ہے کوئی ٹھیک، پڑھنا چاہے، لیکن نفل نہیں پڑھ سکتا۔ ایک قضا بھی ہم اس کو یہی مشورہ دیں گے کہ گھر میں پڑھے، جی، کیونکہ مسجد قضا میں- نمازیں بھی ایک اظہار ہے ٹھیک ہے۔ اپنی قضا نمازوں کا، کہ تو کسی اس طرح پڑھے کہ کسی کے سامنے اظہار نہ ہو۔ اچھا، جمعے میں یہ بات دیکھنے میں آتی ہے، کیا فرمائیں گے کہ ایک یعنی بعض لوگوں کو میں نے خود بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ 2 رکعت پڑھتے ہیں آ کے مسجد میں جمعے کی نماز سے پہلے، تو کیا اس میں ہم تو حسن ظن ہو سکتا ہے یہ رکھیں کہ بھئی یہ تحیۃ المسجد پڑھ رہے ہوں گے، لیکن کیا فرمائیں گے اس میں؟ ظاہر حسن ظن تو یہ رکھا جائے گا کہ تحیۃ المسجد پڑھ لیں گے، لیکن پھر بھی لوگوں کو اگر اس طرح کا شبہ ہو تو جو ہے چھپ کر ہی، اگر مثال کے طور پر قضا نمازیں ہی پڑھ لیں، جی جی، تو اس طرح نہ پڑھیں کہ لوگوں کے سامنے اس کا اظہار ہو کہ یہ اپنی قضا نماز پڑھ رہے ہیں، چھپ کر پڑھنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ مدی چل کے ناظرین، آئیے آپ کی ویڈیو کال شامل کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے کہ نماز پڑھتے ٹائم ہاتھ باندھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جی، انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے۔ دیکھیں، مرد کے لیے سنت یہ ہے، اور صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ مرد جو ہے وہ ناف کے نیچے اللہ اکبر کہتا ہوا ناف کے نیچے ہاتھ باندھے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی جو ہتھیلی ہے صحیح،
وہ الٹے ہاتھ کے جوڑ پر رہے گی اور 3 انگلیاں جو ہے کلائی پر ہوں گی اور یہاں چھوٹی انگلی انگوٹھے کا اس کو ایسے اگل بگل ہلکا بن جائے گا اور اس کو ناف کے نیچے بالکل باندھا جائے. صحیح. یہ مرد کے لیے جو ہے یہ سنت ہے. مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ کے طلباء کرام بھی ہمارے ساتھ سلسلے میں شامل ہوتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ جو مرد حضرات چین کی گھڑی پہنتے ہیں اس کا شرعی حکم فرما دیجیے. دیکھیں، دھات والی چین والی گھڑی دھات کی جو ہوتی ہے یہ پہننا جائز ہے، اور اگر کوئی پہن کے نماز بھی پڑھے تو نماز ہو جائے گی. البتہ اس میں ہے علماء کا اختلاف، تو بچنا بہتر ہے. ایس ایم ایس جو آ رہے ہیں مفتی صاحب، سورہ اخلاص پڑھنے کے حوالے سے ارشاد فرمائے کہ نوافل میں سورہ اخلاص پڑھنا کیا ضروری ہے یا کوئی اور صورت پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی اور صورت بھی پڑھ سکتے ہیں، قرآن پاک سے کہیں سے بھی تلاوت کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. اصل میں اس میں شاید وہ جو نوافل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لیں گے تو یہ قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا. عام طور پر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عوام کے لیے، کہ عوام ہر ایک کے لیے پڑھنا یہ آسان ہے، لیکن اگر کوئی نوافل میں چاہے پورا قرآن ہی پڑھ لے تو شرعی طور پہ اس میں کوئی حرج نہیں، کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. موبائل اکاؤنٹس کے حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ اس میں جو پیسے رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ بیلنس کا جو ہوتا ہے حساب کتاب، اتنے پیسے جو کمپنی کی طرف سے آتا ہے نا کہ آپ کے موبائل میں اگر اتنے پیسے رہیں گے تو ہم آپ کو اس حوالے سے. دیکھیں، اگر تو یہ صورت ہے کہ موبائل اکاؤنٹ میں، اور اس طرح یہ ہوتی بھی ہے کہ آپ اپنے موبائل اکاؤنٹ میں جو ہے اتنے پیسے رکھیں، 1000 روپے 2000 روپے، جی جی، اس بنا پر جو ہے آپ کو فری منٹس وغیرہ، فری ایس ایم ایس وغیرہ یہ سہولت دی جائے گی. جی جی، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ سود والی صورت ہے کہ اکاؤنٹ میں اتنے پیسے رکھنا یہ قرض کی صورت ہے، اور قرض پر جو ہے کسی بھی طرح کا نفع ہو وہ جائز نہیں. حدیث میں کل قرض جر منفع فہو ربا او کما قال، ہر وہ قرض جس سے نفع حاصل ہو، جو نفع کو کھینچے، وہ سود ہوتا ہے. اچھا، اے ٹی ایم وغیرہ جو ملتا ہے اس پہ بھی سالانہ پیسے کٹتے ہیں تو وہ تو جائز ہے، کیونکہ ان کی چارجز ہوتے ہیں. ظاہر ہے اے ٹی ایم کی وہ جو سہولت فراہم کرتے ہیں اس کے وہ چارجز لیتے ہیں، اجرت لیتے ہیں، تو یہ جائز ہے. ٹھیک. جی، اگلی کال. اگر کوئی شوہر کسی خاتون کا گم ہو جاتا ہے، اس کا پتہ ہی نہیں چلتا، تو شریعت نے کیا حد رکھی ہے کہ کتنے عرصے تک وہ اس کا انتظار کرے گی، کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے؟ لاپتہ ہے شوہر. دیکھیں، اگر شوہر تو لاپتہ سے مراد یہ ہے کہ بالکل معلوم ہی نہیں ہے کہ زندہ ہیں یا انتقال کر گئے ہیں، ایسی صورتحال ہے، تو اس صورت میں وہ عورت جو ہے وہ انتظار کرے گی اتنا کہ اب اس شوہر کے زندہ رہنے کی امید باقی نہ رہے. جی. تو فقہاء کرام نے احادیث کی روشنی میں اس کی جو عمر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ شوہر کی عمر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 70 سال ہو جائے، اتنا وہ انتظار کرے. مثال کے طور پہ شوہر جو ہے وہ جب لاپتہ ہوا تھا تو اس وقت اس کی عمر بالفرض 60 سال تھی. ٹھیک ہے. اب وہ 10 سال مزید انتظار کرے گی کہ اس کی عمر جو ہے وہ 70 سال ہو جائے، شوہر کی عمر. تو یہ تو شرعی حکم ہے. اب اگر ایسا معاملہ ہو کہ اب عورت جوان ہو، ظاہر ہے اتنا انتظار کرنا اس کے لیے دشوار ہو، صحیح، تو ایسی صورت میں علماء کرام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس قول کے مطابق، امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق جو ہے ایسی عورت اپنے شہر کے قاضی کے پاس آئے، قاضی نہ ہو تو شہر کے جو بڑے مفتی صاحب ہیں ان کے پاس آ کے یہ دعویٰ کرے صحیح، شوہر کی گمشدگی کا. ٹھیک ہے. تو وہ قاضی صاحب اسے 4 سال کا وقت دیں گے انتظار کرنے کا. قاضی صاحب کے پاس آنے سے پہلے چاہے اس نے کتنا ہی انتظار کیا اس کا اعتبار نہیں ہے. صحیح. اگرچہ 4-5 سال گزار کر آئی ہو. ٹھیک ہے. قاضی صاحب کے پاس، مفتی صاحب کے پاس جب وہ آئے گی تو وہ اسے 4 سال کا موقع دیں گے کہ وہ انتظار کرے، تلاش و بسیار کرے. اگر شوہر مل جائے تو ٹھیک، پتہ چل جائے کہ حیات ہے کیا ہے. اگر 4 سال کے بعد پھر بھی معلوم نہیں ہوتا تو پھر وہی عورت ان مفتی صاحب کے پاس، قاضی صاحب کے پاس آئے گی تو وہ اس شوہر کی موت کا حکم لکھ کر دیں گے. صحیح.
پھر وہ خاتون عدت وفات گزارے گی، صحیح، یعنی 4 مہینے 10 دن جو عدت ہوتی ہے وہ گزارنے کے بعد پھر وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے۔ تو علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے، اس قول کی طرف فتویٰ دیا ہے اس قول پر، ٹھیک ہے، کہ کسی شہر کے قاضی یا مفتی کے پاس آ کر یہ دعویٰ کرے، لیکن فوراً اس کا نکاح فسخ نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے، قاضی کے پاس، مفتی کے پاس آنے سے پہلے خود بخود چاہے 10 سال ہی کیوں نہ گزار دوں، صحیح، اب قاضی صاحب کو بولے میں نے تو آپ 4 سال کا کہنے میں تو 10 سال گزار چکی ہوں، نہیں، قاضی صاحب جب وہ دعویٰ کرے گی اس وقت وہ 4 سال کا وقت دیں گے، 4 سال گزارنے کے بعد، قاضی کے پاس آنے کے بعد 4 سال گزارنے کے بعد پھر وہ آئے گی کہ شور نہیں ملا، پھر قاضی صاحب جو ہے موت کا حکم لکھ کر دیں گے۔ لیکن پھر بالفرض ایسا ہو گیا اس نے دوسری جگہ نکاح کر لیا، کل کو پہلا شوہر بھی آ جاتا، صحیح، تو ایسی صورت میں اب جو اس نے نکاح کیا تھا اب ان میں علیحدگی کروا دی جائے گی، صحیح، ظاہر ہے نکاح علیحدگی کروا دی جائے گی، اور اس صورت میں ظاہر ہے نکاح بھی ہو گیا تھا، سارے رخصتی وغیرہ ہو گئی تھی، تو وہ پھر عدت گزار کر وہ پہلے شوہر کے ساتھ ہی رہے گی۔ صحیح، ہاں اگر وہ ایسی صورتحال ہو کہ پہلے شوہر کے پاس نہ رہنا چاہتی ہو تو پھر اس صورت میں یہ کہ شوہر اگر بعد میں طلاق دے دیتا ہے صحیح، تو پھر اس کی عدت گزار کر کہیں اور نکاح کر سکے گی۔ خیر جس کے ساتھ یہ ایسا کوئی مسئلہ ہو تو وہ دارالفتاء اہل سنت میں رجوع کر لے تو ان کو پوری تفصیلات بتا دی جائیں گی۔ ٹھیک ہے جی، اگلی کال۔ مفتی صاحب سوال یہ کہ قرآن کی کوئی بھی جو ہے پارا اگر خدا معاذ اللہ زمین پر گر جاتا ہے تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم ہے؟ کیا اس کا کفارہ دینا پڑے گا؟ قرآن مجید کا جی کہا ہے گر جاتا ہے زمین کوئی سے، پارا وغیرہ گر جاتا ہے، دیکھیں اگر اس طرح جو ہے بے احتیاطی سے نیچے تشریف لے آیا تو ایسی صورت میں نہ کوئی گناہ ہے اور نہ کوئی کفارہ ہے۔ ٹھیک ہے، غلطی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ کوئی مسلمان سے یہ تھوڑی ہے کہ معاذ اللہ وہ جان بوجھ کے اگر ایسا کرے گا، غلطی سے ایسا ہو گیا، بے احتیاطی ہوئی، قرآن شریف یا کوئی پارا وغیرہ مقدس چیزیں نیچے تشریف لے آئیں تو ایسی صورت میں گناہ نہیں اور کوئی کفارہ بھی نہیں، البتہ ویسے دینا چاہے اپنے طور پہ تو جتنا دے دیں، لیکن شریعت نے اس کا کوئی کفارہ نہیں رکھا۔ محیب علی ہیں بلوچستان سے، جناب ہمارے جو علاقہ ہے یعنی ایریا ہے، فرما رہے ہیں کہ بغیر پیسوں کی نوکری نہیں ملتی، کیا فرمائیں گے؟ دیکھیں یہ صرف ان کے ایریے کی بات نہیں، یہ تو تقریباً جگہوں میں ایسا ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتی، صحیح بات، ان کے خواہش کے مطابق نہیں ملتی۔ صحیح، اب کوئی گورنمنٹ جاب کرنا چاہ رہا ہے، سرکاری جاب کرنا چاہ رہا ہے، اب ظاہر ہے وہاں پیسے یا سفارش وغیرہ کے معاملات، سفارش نہ ہو تو پیسے دینے پڑتے ہیں۔ صحیح، دیکھیں اس طرح پیسے دے کر نوکری حاصل کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو یہ رشوت ہے۔ تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو میرٹ پر ہیں، ٹھیک ہے، تو میرٹ پہ تو ہزاروں لوگ ہوتے ہیں، لاکھوں لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں ایسا ہو کہ بھائی ان کو بلایا، ان کا انٹرویو بھی ہو گیا، اگر ان کا حق ثابت ہو جائے، مثال کے طور پر اب اپائنٹمنٹ لیٹر آ گیا بالفرض، اب کسی نے روکا ہوا ہے، کسی افسر نے کہا کہ کچھ دو گے تو پھر ہی ہم آپ کو دیں گے، اب ظاہر یہاں اس کا ایک حق ثابت ہو چکا ہے، صحیح، تو اور اس کے علاوہ وہ دے نہیں رہا، تو اپنا حق وصول کرنے کے لیے اس کے لیے دینا جائز ہوگا، البتہ اس کے لیے لینا پھر بھی ناجائز ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب تک ان کا حق ثابت نہیں ہو جاتا اس وقت تک جو ہے اس طرح وہ رشوت دے کر نوکری حاصل کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہو۔ جی اگلی کال۔ میں بریلی شریف سے نفیس اتاری عرض کر رہا ہوں۔ دارالفتاء اہل سنت میں میرا یہ سوال ہے کہ جن دنوں مخصوص ایام میں اسلامی بہن نماز نہیں پڑھ سکتی اس وقت کیا وہ درود پاک پڑھ سکتی ہے؟ کیا وہ اذان کا جواب دے سکتی ہے؟ جی کیا فرمائیں گے حضور؟ یہ عورتیں اپنے مخصوص ایام میں درود پاک، ذکر و اذکار وغیرہ کر سکتی ہیں، اذان کا جواب بھی دے سکتی ہیں، صرف ان کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چاہے زمانی ہو دیکھ کر ہو یہ جائز نہیں ہے، قرآن کی کوئی آیت نہیں پڑھ سکتی، البتہ جو حمد و ثنا ہیں، جو تسبیحات ہیں، درود پاک ہیں یہ پڑھ سکتی ہیں اور اذان کا جواب بھی دے سکتی ہیں۔ ٹھیک، جی اگلی کال۔ حاملہ عورت کیا اس کی طلاق ہو سکتی ہے؟ صحیح سمجھ نہیں آیا کیا فرمایا انہوں نے۔ اچھا، حاملہ جو عورت ہے کیا ان کو طلاق ہو سکتی ہے اگر دے دی جائے تو؟ دیکھیں وہ عورت جو حمل سے ہو اسے بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور قرآن مجید میں سورہ طلاق میں اس کی عدت بھی بیان ہوئی ہے،
اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ اپنا حمل جل لیں. فرق صرف عدت کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عام عورت کو طلاق ہو تو اس کی عدت اگر اسے حیض آتا ہے تو 3 مینسز عدت ہوتی ہے. تو ایسی عورت جو حمل سے ہو تو اس کی عدت بچہ پیدا ہونے تک ہوگی. ٹھیک ہے. طلاق جو ہے وہ بہر صورت واقع ہو جاتی ہے، اور یہ مسئلہ عوام میں بڑا مشہور ہے. ٹھیک ہے. بڑوں میں مشہور ہے کہ یہ اس حالت میں طلاق نہیں ہوتی جی، اس حالت میں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، شریعت میں کہیں نہیں آیا، بلکہ شریعت نے تو اس کی ایسی عورت کی عدت بیان کی، قرآن میں موجود ہے. اگر ایسی عورت کو طلاق نہ ہوتی تو عدت کیوں بیان ہوتی؟ صحیح. تو لہذا ایسی عورت کو طلاق واقع ہو جاتی ہے، اور طلاق بھی اسی وقت واقع ہو جاتی ہے. ایسا نہیں کہ عدت بچہ پیدا ہونے کے بعد کوئی طلاق واقع ہوگی، جس وقت دی اسی حالت میں طلاق واقع ہو جائے گی، وہ عدت شروع اور بچہ پیدا ہونے تک جو ہے ان کی عدت ختم ہو جائے گی. جی اگلی کون؟ جب ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں، تھوڑا لیٹ پہنچا، آگے جماعت کھڑی ہو گئی ہے، کیا میں سنتے پہلے ادا کروں گا یا جماعت کے بعد؟ سبحان اللہ. کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں اس صورت میں اگر جماعت کھڑی ہو گئی ہے تو جماعت سے دور، جیسے صحن میں، برآمدے میں، اندر نماز ہو رہی ہے تو باہر صحن میں جو ہے وہ سنتیں ادا کریں. اگر تو انہیں یقین ہے کہ میں سنتیں ادا کروں گا تو امام کے ساتھ مل جاؤں گا سلام سے پہلے، تو سنتیں پڑھ کر پھر جو ہے وہ جماعت میں شامل ہوں. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر سنتیں ادا کروں گا تو امام سلام پھیر دیں گے، تو اس صورت میں سنتیں نہ پڑھیں بلکہ جماعت میں شامل ہو جائیں. اور پھر سنتیں پڑھنی ہوں تو فرضوں کے فوراً بعد تو نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھنی ہو تو پھر سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھی جائے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ اکثر لوگوں کو دیکھا یا تو وہ صفیں بالکل صفوں کے درمیان ہی شروع کر دیتے ہیں، صفوں کے ساتھ سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جی. تو جس صف میں نماز ہو رہی ہے اس صف میں سنتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ فقہاء کرام نے فرمایا ہے کہ یہ مکروہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ صفوں کے بالکل پیچھے سنتیں پڑھنا بھی مکروہ ہے، بلکہ دور کسی ستون وغیرہ کی آڑ میں یا برآمدے یا صحن میں جو ہے وہ سنتیں ادا کرنی چاہیے. اچھا، یہاں پر جیسے ابھی آپ نے دوران کلام ارشاد فرمایا کہ جو جماعت والی صف ہے پہلے، اس سے ہٹ کر اس میں کوئی خاص وجہ ہے؟ دیکھیں اگر اسی صف میں اگر وہ شروع کر دیتے ہیں، جماعت کھڑی ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے اس کی وجہ سے قطع صف ہوگی، لوگ تو آتے رہیں گے، جماعت میں شامل ہوتے رہیں گے، اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. صحیح ہے. اب یہ جو ہے وہ تو جماعت میں نہیں ہے شامل، گناہ گار ہوگا، تو اس صورت میں قطع صف والی صورت ہوگی، گناہ گار ہوگا. تو اندازہ لگا لیں مدنی چینل کے ناظرین، اور یہ بھی معاملہ دیکھنے میں آتے ہیں کہ لوگ اس طرح جو بعض اوقات ایسے بھی مطلب شوقین ہوتے ہیں یا ان کو ثواب کے حصول کی رغبت ہوتی ہے پہلی صف کے حوالے سے، تو جب ان کو یہ ہوتا ہے کہ پہلی صف کے اندر ابھی کچھ لوگ مطلب جگہ باقی ہے اور مجھے سنتیں پڑھنی ہے، جماعت کھڑی ہو گئی ہے، تو پہلی صف کے اندر ہی سنتیں شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلا ہمیں کہ اس طرح وہ بندہ جو اس طرح کرتا ہے وہ گناہ گار ہوتا ہے. شاید پوچھنا چاہ رہے ہیں مدنی چینل کے ناظرین، مزید طلباء کرام دیکھیں کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ اگر مقتول کے اولیاء قاتل کو معاف کر دیں اور دیت بھی نہ لیں اور ان اولیاء میں سے کوئی نابالغ بھی ہو تو کیا انہیں معاف کرنے کا حق ہوگا؟ جی کیا فرماتے؟ دیکھیں مقتول کے اولیاء جسے جو ہے کسی ناحق قتل کیا گیا، اب اس کے جو اولیاء ہوتے ہیں انہیں قصاص لینے کا حق ہوتا ہے. اب اس کے اولیاء اگر معاف کر دیتے ہیں، قصاص نہیں لیتے تو معاف تو ہو جائے گا، اور اگر دیت بھی نہ لینا چاہیں تو دیت بھی معاف ہو جائے گی. لیکن آپ نے یہ سوال کیا کہ مقتول کے اولیاء میں سے اگر کوئی نابالغ بھی ہو اور ورثہ نہ قصاص لے رہے ہیں نہ دیت لے رہے ہیں، تو ایسی صورت میں جو بالغ اولیاء ہیں ان کے حصے کی دیت تو معاف ہو جائے گی، لیکن جو نابالغ ہے اس کے حصے کی دیت جو ہے معاف نہیں ہوگی، نہ کوئی اس کی طرف سے کر سکتا ہے. اور جو اس کے حصے کی دیت بنے گی وہ قاتل سے لینی ہی ہوگی،
ایسا نہیں ہے کہ مقتول کے دیگر اولیاء نے معاف کر دیا ہے، دیت نہیں لے رہے تو اس کی بھی دیت معاف ہو جائے گی، شرعی طور پہ ایسا نہیں. اور آج کل ایسا بہت ہوتا ہے کہ معاف کرنا اچھی بات ہے کہ قصاص نہ لینا قرآن میں آیا، اچھی بات ہے کہ دیت بھی نہیں لیتے تو اور اچھی بات ہے. لیکن اگر یہ جب ہے کہ تمام کے تمام اولیاء جو ہیں میت کے مقتول کے وہ بالغ ہوں، اگر ان میں سے کوئی نابالغ ہوگا تو اس کے حصے کی دیت جو ہے وہ معاف نہیں کر سکتے، بلکہ قاتل سے وہ دیت اس کے حصے کی لی جائے گی. اچھا، ایس ایم ایس جو ہمیں موصول ہو رہے ہیں مفتی صاحب، ایک ایس ایم ایس یہ آیا کہ بعض لوگ سود اور حرام کھاتے ہیں. تو یہ جنہوں نے ایس ایم ایس بھیجا، یہ ہمارے اسلام بھائی جو بھی ہیں، ان کی بھی اصلاح اس حوالے سے ہو کہ کیا ہم اس طرح مطلب الزام لگا سکتے ہیں یا ہمارا ذہن ہو. تو ساتھ یہ ہے کہ اب وہ کچھ کھانے کو ہمیں دیں تو کیا وہ ہم کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب پہلی بات تو یہ دیکھی جائے کہ واقعی وہ حرام کھاتے ہیں. جی. اور یعنی اب کس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں. بعض لوگ ایسے کہتے ہیں بھئی یہ حرام کھاتے ہیں، حالانکہ حرام ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو اگر واقعی ایسا کوئی شخص ہے کہ جس کی حلال کمائی بھی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ حرام ذرائع سے بھی وہ کچھ حاصل کرتا ہے، تو ایسی صورت میں اگر اس کے یہاں جا کے اگر دعوت میں شرکت کرتے ہیں اور وہاں کھانا وغیرہ کھاتے ہیں تو وہ کھانا جائز ہوگا. ٹھیک ہے. البتہ بچنا بہتر ہے، خاص کر جس کی ٹوٹل کمائی حرام کی ہو اور واقعی شرعی ثبوت کے ساتھ کہ واقعی وہ ایسا کرتا ہے. صحیح. تو ایسی صورت میں جو ہے اس کے یہاں نہیں کھانا چاہیے. صحیح. اور جس کی حلال و حرام کمائی مکس ہو، صحیح، تو اس کے یہاں کھانا تو جائز ہوگا، کیونکہ ہم اس چیز کو جو وہ کھلا رہا ہے اس کو حرام نہیں کہہ سکتے. اس کے کوئی شرعی تقاضے ہیں جب تک وہ پورے نہ ہوں تو اس کو حرام نہیں کہہ سکتا. البتہ پھر بھی ایسے لوگوں کے یہاں کھانے پینے سے بچنا چاہیے. ٹھیک. مزید کالز کو ہم شامل کریں گے. ابھی مفتی صاحب ایک مسئلہ شریک حساب سے وہ بیان کر رہے تھے کہ جو آدمی معذور ہو تو وہ بیساکھی کے ساتھ بھی کھڑا ہونا اس کا لازم ہے. اگر کوئی آدمی یعنی کسی اور بیماری کی وجہ سے نماز میں کھڑا ہو جائے اور اسے نماز میں چکر آتے ہوں، کمزوری محسوس کرتا ہو، اور اس کے بعد وہ امام جب قرات کرتے ہیں امام صاحب تو وہ لمبی قرات کرتے ہیں، تو اس میں پھر کیا حکم ہے؟ وہ بیٹھ سکتا ہے، بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے نماز؟ جی، کیا فرمائیں؟ دیکھیں، اگر ایسی صورت میں کہ جو ہے زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا، جی جی، اسے چکر آتے ہیں، کسی سہارے سے بھی کھڑا نہیں ہو پا رہا، تو ایسی صورت میں اسے اجازت ہے کہ وہ بیٹھ جائے. جتنی دیر کھڑا ہو سکتا اتنی دیر کھڑا رہے، اور اب کھڑا ہونا اس کے لیے دشوار ہے تو اس صورت میں وہ بیٹھ سکتا ہے. پھر رکوع سجود کر کے پھر دوبارہ کھڑا ہو جائے، جتنی دیر کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا رہے. اگر دوبارہ جو ہے کھڑا ہونا اس کے لیے ممکن نہ ہو تو بقیہ رکعتیں پھر وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے. جی جی جی. اگلی کال. کیا غسل کرنے پہ وضو ہو جاتا ہے؟ غسل کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ وضو کرنا لازم ہے؟ جی دیکھیں، غسل جب کرتے ہیں یعنی پورے جسم پر پانی بہا دیا، جی، تو پورے جسم میں ظاہر ہے جب پانی بہائیں گے تو جو اعضائے وضو ہیں، یعنی وہ اعضاء جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، چہرہ دھونا، کونیوں سمیت ہاتھ دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں دھونا، اب یہ تمام اعضاء دھل گئے ہیں نہانے سے، تو اس طرح وضو بھی ہو جائے گا. تو اس طرح نہا کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز بھی ہو جائے گی. ٹھیک. جی اگلی کال. محمد رضوان اتاری، ہند کے شہر بمبئی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کے بارے میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ مجذوب کسے کہتے ہیں، اور کیا ہر کوئی وہ شخص مجذوب ہے جو مطلب گندا میلا ہو؟ برائے کرم اس کے بارے میں جو کچھ ذرا مجھے رہنمائی فرمائیے، جزاک اللہ خیر. جی کیا دیکھیں، ہر گندے میلے کچیلے شخص کو مجذوب نہیں کہا جائے گا. مجذوب وہ ہوتا ہے جس کو اپنا کوئی ہوش نہیں ہوتا، جسے بالکل مجنون ہو جاتا ہے. صحیح. ٹھیک ہے نا؟ تو ایسا کوئی مجذوب ہو جو بالکل مجنون ہو، جس کو ہم پاگل کہتے ہیں، تو وہ مرفوع القلم ہوتا ہے، اس پر کوئی شرعی احکام وغیرہ لاگو نہیں ہوتے. صحیح. تو اس لیے ظاہر ہے اب بعض اوقات کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں مجذوب بنے ہوئے ہوتے ہیں لیکن در حقیقت وہ مجذوب ہوتے نہیں ہیں. مدنی چینل کے ناظرین، آج ہفتہ ہے اور ہفتے کو امیر علیہ سنت کا جو ایک سلسلہ ہے مدنی مذاکرہ الحمدللہ وہ ہوتا ہے. شریعت و طریقت کا ایک مجموعہ اور بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملتا ہے. آپ کو ہم اس کی بھی دعوت پیش کرتے ہیں. کوشش کر کے آج عشاء کی نماز ابھی کچھ دیر کے بعد ہونے والی ہے، عشاء کی نماز کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا. تو آپ جہاں بھی ہوں کوشش کر کے مدنی چینل پر آ جائیے گا، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سلسلے میں بھی شامل ہو جائیں گے، اور یوں اس مدنی مذاکرے کی برکت سے مزید آپ کے علم میں
اضافہ ہوگا، تزکیہ نفس ہوگا، سنتوں کے جام بھی تقسیم ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ بہت کچھ ملے گا. تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آج مدنی مذاکرہ بھی آپ دیکھیں گے. جی کال دیجیے گا. دارالفتاح میں میرا یہ سوال ہے، کیا کسی نیک شخص کی تصویر پرنٹ نکال کر گھر میں لگا سکتے ہیں؟ جی کیا فرماتے؟ دیکھیں یہ تو بالکل جائز نہیں ہے، سخت حرام ہے. ٹھیک. حتیٰ کہ کوئی کسی نبی علیہ السلام کی بھی کوئی تصویر اس طرح بنا کر کوئی لگا دے گا تو وہ بھی حرام ہے، سخت حرام. اسی طرح بعض جو ہے وہ اپنے گھروں میں اولیاء کرام کی تصاویر اس طرح بنا کر یا کوئی اپنے پیر صاحب کی تصویر کھینچ کر پرنٹ آؤٹ کر کے اپنے گھر میں لگاتے ہیں، تو یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے، حرام ہے. ٹھیک. جی ویڈیو کال. جو لوگ پان کھاتے ہیں ان کے جو دانتوں پہ جو نشان آ جاتے ہیں پانوں کے، تو کیا اس سے وضو ہو جاتا ہے؟ جی بعض اوقات اتنا پان کھاتے ہیں، اتنا گٹکا کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا ان کے دانت کا کلر کیسا ہے. عمومی طور پہ یہ لوگ پھر اپنے دانتوں کی حفاظت بھی نہیں کرتے، صفائی کا بھی اہتمام نہیں کرتے. اب ایسے بھی پان کھانے والے دیکھیں جن کے دانت صاف رہتے ہیں. جی جی اگر دانتوں میں ایک صفائی کا احتیاط کریں تو صاف ہو سکتے ہیں. خیر جو انہوں نے مسئلہ پوچھا، اگر واقعی ایسے دھبے پڑ گئے ہیں اب کسی طرح وہ صاف ہی نہیں ہو رہے، تو ایسی صورت میں ان کا وضو وغیرہ ہو جائے گا. وضو تو ویسے بھی وضو میں کلی کرنا سنت ہے، اور بالفعل اگر غسل کرتے ہیں فرض غسل تو اس صورت میں ان کا غسل بھی ہو جائے گا، نماز بھی ہو جائے گی. لیکن اس میں یہ احتیاط رہے کہ اس طرح پان کھانے والے جو ہوتے ہیں نا دانتوں میں، تو دانتوں کے گیپ میں جو ہے وہ ذرات چھالیاں وغیرہ کے پھنس جاتے ہیں، تو اب جنس کو نکالنا ممکن ہو تو ان کو نکالنا ہی پڑے گا. صحیح. اچھی طرح کئی کلیاں کر کے بعضوں کا نکل جاتے ہیں. اگر جو بالکل جم گئے ہیں جن کو بغیر تکلیف کے نکال ہی نہیں سکتے، زخمی ہو جائیں گے مسوڑے وغیرہ، وہ الگ بات ہے. لیکن جن کو نکالا جا سکتا ہے اور ان کی موجودگی میں وہاں پانی نہیں پہنچے گا، صحیح، تو پھر تو، اور وضو میں تو پوری منہ کی کلی کرنا ہے، سنت موقدہ ہے. صحیح. اور غسل میں فرض غسل میں جو ہے کلی کرنا فرض ہے. اگر اس طرح کے کوئی ذرات رہ گئے جن کو نکالے جا سکتے ہیں، بغیر نکالے وہاں پانی نہیں پہنچے گا، تو پھر تو فرض ہے ان کو صاف کرنا. تو ایسے معاملے میں ان کو احتیاط کرنی چاہیے، دانتوں کا خلال، اچھی طرح صفائی وغیرہ رکھنی چاہیے. میں تو جو پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، ان کو یہی مدنی مشورہ عرض کروں گا کہ ان چیزوں سے اپنی جان چھوڑائیں. اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے، ذکر و درود ہم کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اگر منہ گندا ہوگا تو آپ بتائیں، ویسے بھی دنیاوی طور پر بھی اگر ہم دیکھیں کسی آفیسر کے پاس یا کسی بڑے آدمی کے پاس جانا پڑ جائے تو اس منہ کو ہم مطلب سوچتے ہیں کس طرح لے کر جائیں، اور رب کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت میں اگر ہمارا ایسا منہ ہو تو یہ کتنی عجیب بات ہے. کئی احادیث سے بھی ثابت ہے نا کہ وہ جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو فرشتہ اس کے قریب آتا ہے، یہاں تک کہ اپنا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیتا ہے، اور اس کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ فرشتے کے منہ میں جاتا ہے. تو اگر اس پڑھنے والے کی کوئی دانتوں میں کوئی ذرات وغیرہ پھنسے ہوں تو اس سے جو ہے وہ فرشتوں کو سخت اذیت ہوتی ہے، یعنی ایسی اذیت کو اور کسی چیز سے نہ ہو. صحیح. تو اس لیے جو کہا گیا کہ دانتوں کی اچھی طرح صفائی کی جائے، تو فرشتوں کو بھی اس سے اذیت ہوتی ہے، بعض اوقات منہ میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے. صحیح. تو اس سے بچنا چاہیے. نیت کر لیجیے، اور امیر سنت کا رسالہ بھی ہے پان گٹکے کے نقصانات کے حوالے سے، اس کا مطالعہ کر لیجیے. جی آخری کال کو ہم شامل کریں گے. پیسے دے کے ہم اپنی جان چڑھاتے ہیں، تو اس میں رشوت میں ہم بھی گناہ گار ہو جاتے ہیں کہ صرف تو کہ اس میں آپ ہمیں بتائیں گے کہ اس میں کس کو گناہ ملے گا؟ غالباً بعض اوقات آدمی جب پھنس جاتا ہے تو رشوت دینی پڑ جاتی ہے، مفہوم میں لگ رہا ہے. دیکھیں جہاں رشوت دینے کی اجازت نہیں ہے، بعض صورتوں میں اجازت ہوتی ہے نا. صحیح. کہ جہاں جان کی پڑھائی، جہاں جو اپنی عزت کا سوال آ گیا، واقعی وہ حقدار ہے، اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، یعنی جو بھی جواز کی صورتیں اگر اس سے ہٹ کر ہیں تو اس صورت میں دینے والا بھی گناہگار ہوگا اور لینے والے بھی گناہگار ہوگا. حدیث میں آیا کہ دونوں جہنمی ہیں. اب انہوں نے وضاحت نہیں کی اپنے سوال کی کس صورت میں دینا ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت ختم ہوا. آپ کے SMS بھی باقی ہیں، اور نیت تو کرتے ہیں، کوشش کریں، لیکن ظاہر ہے ایک وقت لمٹ ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ نے عشاء کی نماز ادا کرنی، ہم بھی ادا کریں گے انشاءاللہ. اس کے پھر فوراً بعد مدنی مذاکرے میں شریک ہونا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.